بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 1 دسمبر 2020 ہے۔ اجور پروگرام ہے کیا؟ غیر ملکیوں کو اس سے فائدہ کیا ہوگا اور کن کن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ ہم اس پہ آج ڈیٹیل بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اجور پروگرام ہے کیا۔ سعودی عربیہ میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں یا غیر ملکیوں کے متعلقہ ہوں یا پھر سعودی شہریوں کے متعلقہ ہوں، ان کے فوائد اور ان کی جو بینیفٹس ہیں، ان کی جتنی بھی ترجیحات ہیں، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ انسانی ترجیحات کو سامنے رکھا جاتا ہے، چاہے اس پہ عمل ہو نہ ہو، لوگ اس پر عمل درآمد کریں نہ کریں، گورنمنٹ اچھے قوانین لے کے آتی ہے۔ اجور پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور اس کا تعلق غیر ملکیوں سے بھی ہے اور سعودی شہریوں سے بھی ہے۔ زیادہ اس سے متاثر غیر ملکی ہی ہوتے ہیں۔ اجور پروگرام ایسا پروگرام ہے جس کے تحت تمام کمپنیاں، تمام مؤسسے، تمام ہی کفیل اس چیز کے پابند ہوں گے کہ وہ ٹائم پر سیلری دیں، کسی کی بھی سیلری لیٹ نہ ہو۔ یہ ہے اجور پروگرام۔ اجور پروگرام کا جو آغاز ہے وہ تقریباً آج سے کوئی 2-3 سال پہلے آغاز ہوا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں جن میں 1000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، ان تمام کمپنیوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ جتنے بھی ان کے ورکر ہیں ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں دی جائے۔ اب ایسا اگر وہ نہیں کرتے، ان کے لیے نقصانات کیا ہیں کمپنیوں کو، وہ بھی ساتھ ہے۔ بہرحال یہ ایک پروگرام بنایا گیا بڑی کمپنیوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد 1000 سے کم یعنی 500 سے لے کر 1000 تک جن لوگوں کے پاس، جن کمپنیوں کے پاس ورکر ہیں، ان کو کہا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا رہا۔ پھر اسی طرح جن کے پاس 100 سے 500 لوگ ہیں، اس کے بعد جن کے پاس 50 سے 100 لوگ ہیں، پھر جن کے پاس 10 سے 50 لوگ ہیں، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ تمام کمپنیوں کو یہ پابند کیا گیا کہ تمام کمپنیاں اپنے ورکرز کی تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں دیں۔ اور اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ ویب سائٹ جو لانچ کی گئی، اس ویب سائٹ پر ہر مہینے ان کو پورے کا پورا ڈیٹا وہاں پہ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر کی سیلری اس مہینے چلے گی۔ اب اس میں مختلف چیزیں بھی ایڈ کر دی گئی ہیں، جس طرح آپ کے مختلف سیکشن ہیں، اس میں ایک لیٹر دیا جاتا ہے اور لیٹر میں باقاعدہ ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ کی بیسک سیلری کتنی ہے، آپ کے ہاؤس رینٹ کتنا ہے، آپ کا فوڈ الاؤنس کتنا ہے، آپ کا اوور ٹائم کتنا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پر وزارت العمل کی ویب سائٹ پر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور منتھلی اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر اپلوڈ نہیں کرتے تو اس کے لیے کمپنی کے نقصانات ہوتے ہیں۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جب بھی کوئی کفیل یا کمپنی جب ویب سائٹ پر یہ ڈیٹا فراہم نہیں کرتی ماہانہ، تو ایسی صورت میں اسے باقاعدہ اس پر بین لگائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے آن لائن جتنے بھی سسٹم ہوتے ہیں، کمپنی کی آن لائن انشورنس ہوتی ہے، کمپنی کے جو بطاقے ہوتے ہیں، کمپنی کا جو رخصہ ہوتا ہے، وہ اگر ایکسپائر ہوتے ہیں تو ان کو تجدید نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح کمپنی کے جو بلز ہوتے ہیں، جو بینک میں ہوتے ہیں، وزارت المالیہ میں جاتے ہیں، اور باقاعدہ جو منسٹری کے ساتھ جو ان کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، جہاں سے اپروول ملتی ہے ان کے پیمنٹس کی، وہاں پہ پرابلمز آ جاتی ہیں۔ اس طرح پابند کیا جائے۔ آج 1 دسمبر 2020 سے یہ قانون جو ہے پورے سعودی عربیہ کے تمام ورکرز کے لیے لاگو ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے بڑی کمپنیوں کے لیے، پھر اس سے چھوٹی کمپنیوں کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ۔ آج جس بندے کے پاس ایک بھی ورکر ہے اس پر بھی یہ پابندی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی جو اس کی سیلری ہے 1 سے 5 والا، کیونکہ یہ 1 سے 4 یا 105 والا جو مؤسسے ہیں یہ اصل میں ان کے لیے یہ لاسٹ ہے۔ آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیل نے گھریلو ملازم رکھ کے اس سے اپنے کام کروا رہا ہوتا ہے مختلف کسی ورکشاپ میں یا کسی اور جگہ پر، تو ان لوگوں کے لیے شاید یہ قانون کام نہ کرے، کیونکہ جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا سسٹم مختلف ہے، وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے، وہ مساند پروگرام ہے، کیونکہ وہ تجارتی مہینوں میں نہیں آتے۔ مجھے یہ اس چیز کا یہاں پہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ چیز ہوگی، لیکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وزارت العمل کے انڈر آتے ہیں، جو منسٹری آف لیبر کے انڈر آتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے قانون ہے۔ اگر کمپنیز ایسا نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا کہ ایک تو کمپنی کو وہ نقصان ہوگا، دوسرا یہ کہ اگر 3 مہینے تک لگاتار آپ کی سیلری نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی، اور اکاؤنٹ میں نہ جانے کی وجہ سے آپ کو ضرورت نہیں ہے کفیل سے پوچھنے کی، جس طرح پہلے بھی ایک قانون موجود ہے کہ اگر 3 مہینے کمپنی سیلری نہیں دیتی تو آپ دوسری جگہ پر نقل کفالہ کروا لیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر کیس کرنا پڑتا ہے،
آپ کو لیبر کورٹ میں جا کے باقاعدہ پروف پیش کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کے پاس پروف ہیں کہ آپ کو 3 مہینے سیلری نہیں ملی، لیکن اس کے لیے تو آلریڈی وزارت عمل کے پاس پروف موجود ہوں گے، کیونکہ اپلوڈ ہی نہیں ہوئی سیلری کی لسٹ، آپ کی تمام ڈیٹیل یہاں پر اپلوڈ ہی نہیں ہوئی۔ وزارت العمل میں جب آپ جائیں گے یا اس میں جو مکتب عمل ہے وہاں پہ جائیں گے تو ان کے پاس آلریڈی آپ کا یہ ڈیٹا موجود رہے گا، کیونکہ ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے۔ وہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلری 3 مہینے سے نہیں آئی، اور آپ ایزیلی اپنا نقل کفالہ کروا سکیں گے، چاہے آپ کا کفیل گرین میں ہے، جو مرضی ہے۔ اس میں ایک اور اہم چیز یہاں پر ہے، ایک جو غیر ملکیوں کے لیے، کہ جو کٹنگ ہوتی ہے، لوگ نقصان کسی سے ہو جاتا ہے کمپنی کا، جب بھی آپ کانٹریکٹ لیٹر سائن کرتے ہیں تو کانٹریکٹ لیٹر میں باقاعدہ چیزیں ساری مینشن ہوتی ہیں، اور اس میں ایک سیکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور اس پہ آپ سائن کرتے ہیں ہاں اگر مجھ سے کوئی نقصان ہوا تو میں اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہوں۔ ایسی صورت میں پھر جب نقصان تو ظاہر ہے، فار ایگزامپل ایک ڈرائیور بندہ ہے تو گاڑی تو چلانی ہے، اس نے گاڑی چلنی ہے تو گاڑی خراب بھی ہونی ہے، تو نارمل روٹین میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے تعلقات کمپنی یا کفیل کے ساتھ اچھے نہیں ہیں یا کسی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس بندے نے یہ نقصان کیا ہے۔ جب آپ کی سیلری جائے گی آن لائن اور آپ کا جو ریکارڈ جائے گا ہر مہینے، آپ کا جو تمام لسٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہوگی وزارت العمل کی ویب سائٹ پہ، تو وہاں پر اگر کوئی آپ کی کٹنگ ہونی ہے تو وہ بھی ساتھ میں لکھی جائے گی کہ اس مہینے اس کی سیلری اتنی آئی ہے اور اس کی یہ کٹنگ ہے، یہ ہوئی ہے، اور کٹنگ کیوں ہوئی ہے اس کا پروف ساتھ میں، فار ایگزامپل اس کا فاتورہ ساتھ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس نے گاڑی کا گیئر خراب کیا یا کوئی بھی اور بھی مسئلہ ہے تو اس کا فاتورہ ساتھ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا کہ اس وجہ سے اس بندے نے یہ نقصان کیا ہے۔ لیکن ایسا کمپنیاں نہیں کریں گی، کیونکہ اگر ایک ورکر کے ساتھ کمپنی ایسا کرتی ہے تو ظاہر ہے دوسرے ورکر بھی خراب ہوتا ہے، کمپنی کو بھی کاروبار کرنا ہے، اسے بھی اندازہ ہے کہ باقی لوگ بھی پھر ایسا سوچیں گے کہ یار کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بہت کم، لیکن یہ ایک آپشن ہے۔ تو آج سے یہ پروگرام باقاعدہ طور پر پورے سعودی عربیہ میں تمام تجارتی مہنوں پر لاگو ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں مزید جو 14 مارچ 2021 کو جو رول آ رہا ہے، جو نیا کفالہ سسٹم ہے جس میں کفیل سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے، اس بارے میں مزید انشاءاللہ کوئی ڈیٹیلز آئیں گی، اور امید ہے کہ غیر ملکیوں کو اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔